کیا حدیث ہے؟ اچھا حضرت بھائی، جی جی. یہ ایک ترمذی اور ایک ابو داؤد کی نا اوکے، کیا حدیث ہے؟ سر، اسے پڑھنے کے بعد تو میں تو بہت شوق ہوا ہوں. ٹھیک ہے. 3026 اور ترمذی کی 3026 اور ابو داؤد کی 3671. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں انہیں دوبارہ اور ابو مجھے داؤد کی بتا. کیا؟ ابو داؤد کا کیا نمبر ہے؟ 3671 367. 3671. اوکے اوکے، کیا حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ سر مجھے بتائیں کہ سر آپ پڑھ لیں نا اوکے، وہ ڈھونڈنا تو. نکالنا ہوگا نا، نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں سر نکال دیتا ہوں. وہ سخت ہے، میں اللہ نہیں پڑھ سکتا. اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں کیا بولا. سر وہ قرآن کے تو بالکل مترافی ہے. قرآن جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، وہ مجھے بتائیں کہ اس کا جو راوی ہے وہ ناسبی ہے، اموی ہے، یا مجھے اس کا او رد او نو، چاہیے، علمی رد. دیکھیں، آ، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، وہ بدتمیزی ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ہمارے نزدیک اس سر اس لیے باتوں تو کی کوئی میں حجت نہیں ہے، یہ کہ کوئی حجت نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کے احادیث کس نے جمع کیا سر پتہ ہے؟ میں آپ کو ایک سناتا ہوں. آپ لوگوں کے احادیث جی. کس کے دور میں یا ابو داؤد کس کے دور میں رہتے تھے، اور کس کے دور میں یہ احادیث لکھی گئی ہیں، بادشاہ وقت کون تھا، اور ان کی جو سیاست ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہوا ہے. اجازت دیں میں کتاب لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی ماشاء ماشاء. جی جی، میں اس کا پی ڈی ایف دکھاتا ہوں، کیونکہ جو کتاب ہے دوسری لائبریری میں ہے. پی ڈی ایف اس کا دکھا دیتا کوئی ہوں آپ کو. مسئلہ نہیں. عزیز و ملاحظہ فرمائیے، کتاب تاریخ الخلفاء عبد الرحمن سیوطی کی، یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے دار ابن حزم، بیروت لبنان میں، سنہ 2003 میں. یہاں پر المتوکل علی اللہ جعفر، متوکل علی اللہ جعفر، یہ ہارون کے بعد جو خلیفہ تھا وہ مامون تھا، مامون کے بعد معتصم تھا، معتصم مامون کا چھوٹا بھائی تھا، اور یہ معتصم کا بیٹا ہے، اور یہ جو ہے ہارون کا پوتا ہے. بنی عباس کا خلیفہ ہے. یہ خلیفہ بنا سنہ 232 میں، اور طویل عرصے تک یہ خلافت کرتا رہا. تو اس سے پہلے جو تھے اہل حدیث، آپ لوگوں کے جو محدثین حضرات تھے، وہ ان کو حکومت ان پہ بڑی سختی کرتی، حکومت ان کو مارتا تھا، حکومت ان کو جیل میں ڈالتا تھا، حکومت ان کو بری طرح سے، احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ، ان سب کو بری طرح ان کو پھنسا دیا تھا اس سے پہلے. لیکن اس نے اپنی مذہب چینج کر دی، اور اس نے خلافت کی مذہب چینج کر دی، اور یہ جو ہے محدثین کی طرف پلٹ گیا. اچھا، فاظہر المیل الی السنہ، تو اس نے سنت کی طرف اپنا میل اظہار کیا، سنت یعنی حدیث کی طرف. ونصر اہلہا، اور محدثین کو انہوں نے بہت مدد کی. ورفع المحنہ، اور محدثین پہ جو سختیاں تھیں، محدثین کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، کہتے تھے بدعتی ہیں، یہ بیوقوف ہیں. اس سے پہلے جو محدثین حضرات تھے، مثلا احمد ابن حنبل جیسے لوگ، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، وہ ان کو بنی عباس اس نگاہ سے کہ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں اور یہ لوگ بدعتیں پھیلاتے ہیں، ان کے عقائد باطل ہیں، اس لحاظ سے ان کو بہت مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، اور ان کو ذلیل کرتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے. لیکن اس نے بالعکس یہ پابندیاں اٹھا دی اور ان کو آزادی دی، ان کو مال دیا. وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الْآفَاقِ، اور اس نے سب شہروں کو خط بھیجا، کہ بھئی حکم بھیجا کہ خلیفے کی جانب سے یہ کام کرنا. یہ سنہ 234 کی بات ہے، سنہ 234. واستقدم المحدثین فی سامراء، اس نے اپنے داخل خلافہ میں بھی سامراء وہاں پہ محدثین کو بلایا. واجزل عطایاہم واکرمہم، اور اس نے ان کو اکرام کیا، بہت پیسے دیے. وامرہم بان یحدثوا باحادیث فی الصفات والرؤیا، اور ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کی تجسیم کی احادیث بیان کرو، اللہ کی جسمانیت کی احادیث بیان کرو، کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، اس طرح. اور اچھا، اور پھر کہتا ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ بغداد میں جامع اور رصافہ کی مسجد میں بیٹھا، اور اس کے 30,000 شاگرد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. یہ ابو ابن ابی شیبہ یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کا استاد ہے. تو اس نے ان کو یہ موقع فراہم کیا، ان کے خزانے، ان کے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اور ان کو بتایا کہ اس طرح کے حدیث نقل کرو. اب یہی شخص
اگلے صفحے میں متوکل کے متعلق یہ سیوطی لکھتے ہیں کہ یہی شخص وفی سنت 44 سنہ 244 میں قتل المتوکل یعقوب بن السکیت الامام فی العربیہ، اس نے ابن سکیت جو اس کے بیٹوں کا شاگرد تھا، عفواً اس کے بیٹوں کا استاد تھا، 2 شہزادے تھے اس کے متوکل کے، اس کو قتل کیا، اور وہ فإنه ندبه إلى تعليم أولاده فنظر المتوكل يوما إلى ولديه المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت من أحب إليك هما أو الحسن والحسين. ابن سکیت سے اس نے پوچھا ایک دن اس کے بیٹوں، وہ شہزاد، وہ بہت بڑا عربیات کا عالم تھا، عربی علوم کا، ادب کا، شہزادوں کا استاد تھا، تو اس نے دیکھا اپنے بیٹوں کی طرف، اس نے کہا کہ کیا تم میرے 2 بیٹے اس سے زیادہ پیار کرتے ہو یا حسن و حسین علیہم السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے؟ تو اس نے کہا قمبر خیر منہما، اس نے کہا کہ میرے مولا کا جو قمبر، جو غلام تھا، ان دونوں سے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ امر دیا، حکم دیا ترکوں کو، جو وہاں پہ ترکی لوگ تھے، فدس بطنہ حتی مات وقیل امر بسل لسانی فمات، اس نے اس کا زبان کاٹ دیا بیچارے کا، ابن سکیت کا، اور اس کو پیٹ میں اتنا لات مارا اس کے غلاموں نے کہ وہ مر گیا۔ اچھا، اور وکان منحکما، یہ خود وکان منحکما منہمکا فی اللذات والشراب وكان له 4000 سریة ووطع الجميع، وہ یہ غرق تھا لذتوں میں اور شراب پینے میں غرق تھا۔ اس کے 4000 اس کے پاس، اس کے حرم میں 4000 عورتیں تھیں، اور سب کے ساتھ اس نے وہ کام کیا تھا، یعنی بالکل اس کا خود اس اہل حدیث کا، وہ کیا تھا، اہل حدیث کا سربراہ تھا، سرپرست تھا، ان کو کلی آزادی دے دی کہ ہر قسم کی حدیث نقل کرو، اور خود جو ہے بالکل شراب میں اور زنا میں یہ بالکل ہمیشہ مصروف تھا۔ اچھا، اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو پامال کر دیا۔ میں اس کا حدیث آپ کو دکھاؤں، وہ کس صفحے میں ہے، کہ اس نے، یہ بہت اہل بیت علیہ السلام کا پکا دشمن تھا۔ اس صفحے میں، اسی کتاب میں ہے، چلو مجھے اس کتاب میں نہیں ملتا، میں دوسری کتاب سے آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، الکامل سے دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اوکے، معاف کیجیے گا۔ اچھا، یہ کتاب ہے الکامل فی التاریخ، تالیف ابن ابی الاثیر، معاف کیجیے، تالیف ابن الاثیر، متوفا سنہ 620، جزء سادس، چاپ دار کتب العربی۔ یہاں پر سنہ 236 کے وقائع میں، 236 ہجری، اس میں ذکر ما فعل المتوکل بمشہد الحسین ابن علی علیہ السلام، متوکل نے امام حسین علیہ السلام کے مزار کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس سال فی هذه السنہ، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے، متوکل نے حکم دے دیا بحدم قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، اس نے آرڈر دے دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کو خراب کیا جائے، وہدم ما حوله من المنازل والدور، اور اس کے قبر کے اطراف میں جتنے گھر بنے ہیں، بلڈنگیں بنی، ان سب کو خراب کیا جائے، وَأَن يُبْذَرَ وَيُسْقَى قَبْرُهُ، اور ان کے قبر پہ کو کھیتی بنایا جائے، وہاں پہ دانے کاشت کیے جائیں، اور وہاں پہ پانی دیا جائے، وَيُمْنَعُ النَّاسِ مِنْ إِتْيَانِهِ، اور اس نے منع کیا لوگوں کو کہ وہاں پہ اب زیارت ممنوع ہے، فَنَادَى عَامِلُ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ بِالنَّاسِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ، تو اس کے فوج کے سربراہ نے وہاں پہ اعلان کیا، من وجدناه عند قبره بعد 3 حبسناه في المطبق، اس مطبق ایک جیل تھا جو منصور دوانقی، اس کے پردادے نے بغداد میں بنایا تھا، عالم اسلام کا پہلا جیل تھا المطبق، بہت بڑا جیل تھا بغداد میں، اور اس کے فوج کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اب جو امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، اس کو مطبق کے جیل میں اس کو قید کیا جائے گا۔ اچھا، فہرب الناس وترکوا زیارتہ وحرث وزرع، پس پھر لوگ بھاگ گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے کاشتکاری کی امام حسین علیہ السلام کے روضے پر۔ وکان المتوکل، اب میں یہ بات
دیکھنے کی ہے۔ وَكَانَ الْمُتَوَكِّلُ شَدِيدَ الْبُغْضِ لِعَلِي بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ، متوکل جو تھا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام اور اس کے اہل بیت کا شدید البغض، یہ عبارت دیکھ رہے ہیں نا، شدید البغض، شدت کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ وَكَانَ يَقْصُدُ من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم، دم، اور جس شخص کے متعلق بھی اس کو رپورٹ آتا تھا کہ یہ علی علیہ السلام اور اس کے اہل بیت کو سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا مال کانفسکیٹ کرتا تھا اور اس کو قتل کرتا تھا۔ جو بھی رپورٹ آتا تھا کہ یہ شخص محبت ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، تو اس کا مال وہ کانفسکیٹ کرتا تھا اور اس کو قتل بھی کرتا تھا۔ وَكَانَ مِن جُمْلَةِ نُدَمَائِهِ عُبَادَ الْمُخَنَّث، پھر یہ بہت سخت واقعہ سناتا ہے کہ اس کے جو شراب پینے والے، ندیم اس کو بولتے ہیں جو انسان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ شراب پینے کے مجلس میں ایک ساتھی اس کا تھا، عبادہ نام تھا، وہ مخنث تھا اور وہ مذاق اڑاتا تھا، ڈرامہ بناتا تھا مذاق اڑانے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، پھر وَإِنَّمَا كَانَ يُنَادِمُهُ وَيُجَالِسُهُ جَمَاعَةٌ قَدْ اشْتَهَرُوا بِالنَّصْبِ وَالْبُغْضِ لِعَلِيٍّ علیہ السلام، اس کے ہم نشین اور اس کے ہم پیالہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے تھے، وہ جماعت تھے جو مشہور تھے نصب میں اور بغض علی علیہ السلام میں۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کتب میں اگر ایسے حدیث ہیں، ترمذی اور ابن داؤد کے جو حدیث آپ نے ہمیں اس کا حوالہ دیا، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ کس کے سائے میں یہ احادیث جمع ہوئی ہیں؟ 232 میں یہ خلیفہ بنا ہے اور اس نے محدثین کو کے لیے حکومت کے خزانے کھول دیے اور اس کو جو ہے ان کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کی، اور اس کے بعد جو ہے محدثین کہتے ہیں کہ 3 خلیفہ ہیں دنیا میں جو سنت کا انہوں نے احیاء کیا ہے، حدیث کا احیاء کیا ہے۔ ایک ابو بکر، ایک عمر ابن عبد العزیز، عمر کو بھی شامل نہیں کرتے، عثمان کو بھی شامل نہیں کرتے، ایک ابو بکر، ایک عمر ابن عبد العزیز اور ایک متوکل۔ تو عزیزو، اگر آپ کی کتب میں ایسی باتیں ہیں تو وہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ان کو خلیفہ نے حکم دیا کہ تجسیم کی روایات نقل کرو، اللہ کی جسمانیت کی روایات نقل کرو، اور خلیفہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پہ غضب آ جاتا ہے نا، اگر کسی کو پتہ چلے، خلیفہ کو پتہ چلے کہ فلان علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس کا مال بھی چھین لیتا ہے، اس کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو اس کے زمانے میں اگر احادیث ایسے نقل ہوئے ہیں، وہ احادیث کا سربراہ ہے، وہ احادیث کا محی ہے، تو ان احادیث پہ اعتبار کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان احادیث میں اگر ایسی بات آ جائے جس میں دشمنی ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان کی شان میں تنقیص ہے، تو اس میں کوئی عجب نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو فیضان بھائی، آپ دوسروں کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کی، اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، مہربانی، بہت مہربانی آپ کی۔